فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ On the behalf of Al-Karam High School, Data Nagar, Badami Bagh, Lahore, I am going to deliver a new lecture to my 9th class students. So we started the chapter, Noise in the Environment is the title of the chapter, and today we shall discuss last passage of this chapter. This chapter is about noise pollution. Title is Noise in the Environment. In this lesson, we were discussing about what is noise pollution, what are the several kinds of pollution, and what are the effects of noise pollution on human beings as well as animals, or how can we get rid of this crucial, drastic, gigantic problem. اس سے ہم چھٹکارا کیسے پا سکتے ہیں، اس حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے۔ تو ٹو دی وی شل سی ان دا لاسٹ پیسیج، ذرا دیکھیے گا، اس کا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں لاسٹ پیسیج کا۔ نائز پولوشن از اے سیریس ایشو، شور کی آلودگی بڑا ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ سنجیدہ مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر ہر حال میں توجہ دی جاتی ہے، اس کی حال میں مسئلے کو نہیں چھوڑا جاتا، اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ٹیکل نہیں کریں گے تو اٹ ول ریمین آن انکریزنگ، یہ مسئلہ بڑھتا رہے گا اور اتنا پھیل جائے گا کہ قابو کرنا اس کا مشکل ہو جائے گا۔ سنیے گا پلیز۔ نائز پولوشن از اے سیریس ایشو، شور کی آلودگی بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ اینڈ نیڈز مور اٹینشن، زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ایٹ لوکل اینڈ اسٹیٹ لیول، مقامی اور ریاستی سطح پر۔ مقامی ہم نے جو کردار ادا کرنا ہے، کامن مین نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اور اسٹیٹ نے کیا کردار ادا کرنا ہے، اس کو مزید ضرورت ہے۔ ریاستی اور مقامی سطح پر اس پر انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیپل مسٹ ڈیولپ مور اویئرنیس، لوگوں کو اپنے اندر زیادہ آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔ about the dangerous impact of noise on human health، about the dangerous impact، خطرناک اثرات کے متعلق لوگوں میں اپنے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے۔ on human health، انسانی صحت پر اس کے اثرات کے بارے میں جاننے کے لیے لوگوں کو اپنے اندر مزید شعور پیدا کرنا چاہیے۔ it is therefore a need، اس لیے ضرورت ہے ٹو ایکوائر مور سوک سینس، کہ ہم اپنے اندر مزید شہری ذمہ داریاں پیدا کریں۔ اینڈ رسپانسبل ایٹیچیوڈ، اور ہمارا رویہ بڑا محتاط ہونا چاہیے، ہمارا رویہ بڑا ذمہ دارانہ ہونا چاہیے۔ ٹو اوائڈ دا اننیسیسری یوز آف دس ایریٹینٹ ان دا انوائرمنٹ، ماحول میں اشتعال دلا دینے والے اس عنصر سے بچنے کے لیے۔ ماحول میں ہیجان پیدا کر دینے والے، اشتعال دلا دینے والے، ماحول کو خراب کر دینے والے اس عنصر کے بارے میں ہمیں اپنے اندر مزید ذمہ دارانہ رویہ پیدا کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے اندر آگاہی پیدا کرنی چاہیے۔ اونلی دین، صرف اسی صورت میں آور کنٹری، ہمارا ملک، وڈ بی آ مچ کوائٹر اینڈ مچ مور پیسفل پلیس ٹو لیو ان، اسی صورت میں ہمارا ملک جو ہے وہ شور کے بغیر اور انتہائی پرسکون جگہ ہوگی۔ اسی صورت میں رہنے کے لیے ہمارا ملک انتہائی پرسکون جگہ ہوگی۔ تو بیٹی دیٹ واز دا ٹرانسلیشن اینڈ دیٹ از دا اینڈ آف دس چیپٹر 2۔ 3-4 چیپٹر میں نے ان کا ترجمہ کروا دیا ہے۔ نوائز پولوشن بھی میں نے کروا دیا اپنے بچوں کو۔ اس کے علاوہ پیچھے وہ تھا ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں بھی دیکھا ہم نے۔ اس کے علاوہ وہ جو تھا ہیرا والا لیسن، وہ بھی میں نے ترجمہ کروا دیا۔ اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ آپ تیار کرتے رہیں۔ تو ٹمارو وی شیل ڈسکس اباؤٹ دا ایکسرسائز۔ ہاں، ایکسرسائز بیٹی ہم اس کی کل دیکھیں گے، ترجمہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے۔ یہ لاسٹ پیسیج بھی انتہائی ضروری ہے، یہ بھی ایگزام میں آیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے آپ کر لیجئے گا۔ لیں جی، اب آ جائیں آپ پاک بہار جنگ کے واقعات 1965 وار، اس کے جو ایونٹس تھے، انسیڈنٹس تھے، جو پاک بہار جنگ 1965 کے وہ کیا تھے، واقعات میں ہم نے دیکھنا ہے کہ بھارت نے 6 سپٹمبر 1965 کی جنگ جو ہم پر مسلط کی، کس کس ایریے سے حملہ کیا اور اس کے ساتھ ہماری بہادر افواج نے ان کا کیا حشر کیا۔ وی شیل ڈسکس آل دیز تھنگس ٹوڈے، ان کے بارے میں بیٹے آج ہم دیکھیں گے۔ تو جو ہی جنگ شروع ہوتی ہے، جو ہی جنگ
شروع ہوتی ہے. کیونکہ دین پریزیڈنٹ واز جنرل ایوب خان, ہی ہمسیلف واز این آرمی مین, ایک آرمی تھے. ہاؤ کوڈ ہی ٹالریٹ, وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ دشمن ملک ہم پر حملہ کرے. ہماری فوج کی ٹریننگ بڑی زبردست ہوتی ہے. الحمدللہ آور آرمی از دا اسٹرانگیسٹ آرمی ان دا ورلڈ, دنیا کے اندر بہادر ترین فوج جو ہے نا وہ پاکستانی فوج ہے. ہم کیسے ٹالریٹ کر سکتے تھے؟ ہمارا تو ہر بچہ جو ہے فوجی ہے, سپاہی ہے. اینی ہاؤ موضوع کی طرف پلٹتے ہیں تو جو ہی جنگ شروع ہوتی ہے, جنرل ایوب خان نے فوری طور پر ریڈیو پاکستان میں آ کر تقریر کی. اس وقت ٹی وی وغیرہ 64 میں ٹی وی آ رہا تھا تو زیادہ ٹی وی مقبول نہیں تھے, لوگوں کے گھروں میں ٹی وی نہیں تھے, ریڈیو تقریباً ہر گھر میں تھا. تو ریڈیو پاکستان پہ آ کر انہوں نے تقریر کی اور عوام کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا, عوام کو بہادری کا درس دیا اور عوام کو یہ کہا کہ اس نازک مرحلے سے نپٹنے کے لیے فوج آپ کے ساتھ ہے, آپ فوج کے ساتھ رہیے گا. تو پاکستان کے عوام نے بھی ان کی آواز پر لبیک کہا. اور جنرل ایوب خان نے, میں یہ نا ٹو دی پوائنٹ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کی تقریر کیا تھی, کیا فرمایا انہوں نے. تقریر کرتے ہوئے جنرل ایوب خان نے فرمایا, پاکستان کے عوام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارتی توپوں کے دانے, دانا کہتے ہیں منہ کو جہاں سے گولا نکلتا ہے, جب تک بھارتی توپوں کے دانے مستقل طور پر سرد نہیں ہو جاتے, گولے اگلنا ختم نہیں کر دیتے, ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. بھارتی حکمران نہیں جانتے, دے آر کمپلیٹلی انویئر کہ انہوں نے کس بہادر قوم کو للکارا ہے. ہمارے صف شکن سپاہی, صفے توڑ دینے والے سپاہی دشمن کو پسپا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, ان کو پیچھے بھگانے کے لیے, شکست دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان کی افواج دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دے گی. اور صدر ایوب نے مزید کہا, نوجوانوں کو, فوجیوں کو انہوں نے للکارتے ہوئے, پکارتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مردانہ وار آگے بڑھو, دشمن پر ٹوٹ پڑو. خدا ول ہیلپ یو, گاڈ ول ہیلپ یو, اللہ مائٹی ول ہیلپ یو, خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. تو یہ تھی جنرل ایوب خان کی تقریر جو انہوں نے کی 65 کی وار. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ لاہور پر انہوں نے, کیونکہ لاہور ایک بڑا مین شہر تھا پاکستان کا, ابھی ہے واگا برکی اور قصور, واگا برکی اور قصور. برکی ہڈیارہ کینٹ ایریا میں ہے, واگا آپ کے علم میں ہے, آپ نے اکثریت نے واگا بارڈر دیکھا ہوگا, تو وہاں پر انہوں نے نا حملہ کر دیا. ہمارے بہادر فوجیوں نے, پہلے تو ان کو یقین نہ ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے, لیکن جب وہ حملہ پراپر طور پہ سمجھ آ گیا کیا صورتحال احوال ہے, پھر ان کے اندر کے آرمی مین جو تھے, ان کی ایک پیشہ ورانہ ٹریننگ جو تھی اس دن ان کے کام آئی. انہوں نے دشمن کے ہر حملے کا منہ توڑ جواب دیا اور BRB نہر پار نہ کرنے دی. نہر تک تقریباً وہ لوگ پہنچ چکے تھے, نہر تک تقریباً وہ لوگ, کیونکہ اتفاقاً انہوں نے حملہ کیا تھا, پہلے اطلاع تھی ہی نہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو جب ہم نے ان کے حملے کو پسپا کرنے کے لیے ان کا منہ توڑ جواب دیا, BRB نہر تک وہ لوگ آ چکے تھے اور ہم نے ان کو BRB نہر پار نہ کرنے دی. یہ جائے نا جلو موڑ جائیں, جو نہر ہے اسے والی ادھر جاتی ہے, یا آپ ادھر بارڈر پہ جب جاتے ہیں, واگا بارڈر پہ جو رستے میں نہر آتی ہے وہاں تک ان کی فوج آ. بہرحال ہم نے ان کو BRB نہر پار نہ کرنے دی. اس میں ہمارے ایک بہت بڑے قوم کے بہادر سپاہی, بہادر فوجی, آئی سلیوٹ ہم, راجہ میجر عزیز بٹی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے وہاں پر دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا. دشمن کی پیش, اور دشمن بکرا گیا تھا بھائی کہاں سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے پتہ چل گیا تو انہوں نے ٹینک کے توپوں کے گولے سینے پہ, شیروں کی طرح سینے پہ انہوں نے اپنے گولے وغیرہ کھائے تھے. یہاں ان کو شکست ہو گئی اور بڑی عبرتناک شکست ہوئی. آج تک وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس زمانے جنہوں نے جنگ لڑی ہوئی ہے کہ بھائی ہم نے اچانک حملہ کیا پھر بھی ہار کے مار کھا کے پاکستانیوں سے آگے, آج تک وہ لوگ سوچ رہے ہوں گے. ان شارٹ قصور, یہاں سے جب انہوں نے شکست ہزیمت اٹھا لی تو قصور کی طرف حملہ کر دیا. مقصد یہی تھا کہ قصور کی طرف سے لاہور میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر حملہ کر دیا. اور کھیم کرن, اب جب انہوں نے ہم پر حملہ کیا, ہم نے ان کے حملے کا منہ توڑ جواب دیا. اگلے دن پاکستان نے حملہ کر دیا اور کھیم کرن کے علاقے پر قبضہ کر لیا, دشمن کے علاقے کھیم کرن پر قبضہ کر لیا. وہاں سے پھر جو بھارتی افواج تھی انہوں نے ہیڈ سلیمان کی طرف نیا محاذ کھول دیا, وہاں سے بھی ان کو شکست اٹھانا پڑی. پھر سیالکوٹ, یہ بہت بڑا حملہ تھا.
ماہرین کہتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا جو ٹینکوں کا حملہ ہوا تھا وہ چونڈا کے علاقے پہ حملہ کیا تھا بھارتی فوجیوں نے، اور یہاں سے بھی ان کو شکست اٹھانا پڑی. ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے جی ٹی روڈ پر قبضہ کر لیا جائے اور پاکستان کو دو حصوں میں جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا جائے. جب جی ٹی روڈ پر قبضہ ہو جائے گا اس وقت ظاہر ہے یہ ہماری موٹر وے وغیرہ نہیں بنی تھی، تو وہاں سنگل روڈ تھا، عام طور کا ذریعہ تھا ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک کا جو ایک سلسلہ تھا وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے ہی تھا، ممکن تھا، علاوہ ازیں نہیں تھا. تو ٹینکوں کے ساتھ بختر بند گاڑیوں کے ساتھ حملہ کر دیا. آئی سلیوٹ ٹو دوز پیپل. وہ جو علاقے کے وہ جو دیہاتی وغیرہ جو تھے انہوں نے فوجیوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کو مارا. بھارتی فوجیوں کا قبرستان بنا کے رکھ دیا. چونڈا کا محاذ جو تھا بھارتی فوجیوں کا قبرستان بنا کے رکھ دیا. دفاعی ماہرین، دنیا کے دفاعی ماہرین آج بھی حیران ہیں کہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اتنی زیادہ بختر بند گاڑیوں اور ٹینکوں کے ساتھ حملہ کیا گیا ہو لیکن پھر بھی انہوں نے شکست کھا لی ہو. وہ آج تک وہ لوگ یہ سوچنے میں مصروف عمل ہیں. جب تینوں ایریا سے ان کو انتہائی برے طریقے سے شکست ہو گئی تو جنگ کا محاذ تھا نا، جنگ کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کر دیا انہوں نے. اور راجستھان، سندھ میں ہے بیٹے یہ راجستھان کے علاقے میں قبضہ حملہ کر کے انہوں نے حیدرآباد پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. حیدرآباد بھی بہت بڑا شہر ہے، سندھ میں ہے یہ. تو یہاں پر بھارتی فوجوں کے ساتھ حر مجاہدین یہ سن لے کیا ہوتے ہیں بیٹے. یہ وہاں ایک روحانی شخصیت ہے پیر پگاڑا. وہاں روحانی شخصیت ہے، پیری فقیری ان کی چلتی ہے. تو ان کے ماننے والے حر کہلاتے ہیں. تو حر مجاہدین کے ساتھ مل کر، حر مجاہدین نے پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر، پاکستانی فوج نے حر مجاہدین کے ساتھ مل کر دشمن کو انتہائی برے طریقے سے شکست دی اور انہیں یہ راکھ چاٹنے پر ان کو مجبور کر دیا، ان کے دانت کھٹے کر دیے. آج تک وہ لوگ اپنی شکست کا بدلہ نہیں چکا سکے. تو یہ بیٹے مختصر سے واقعات تھے 1965 پاک بھارت جنگ کے واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس کو اچھے طریقے سے دیکھیے گا. کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے کسی محاذ کے بارے میں، you may contact me in the comment section as well as you can see me in the office. All God bless you. All the best. فی امان اللہ.